بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام جمع تفریق کے ساتھ میں ہوں امجد اقبال۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب سلمان عابد صاحب۔ سلمان عابد صاحب سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ نگار اور استاد بھی ہیں۔ حالات حاضرہ کے اوپر ان کی گہری نظر ہے۔ آج ان سے ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے ان میں ایک تو امریکی الیکشن کے بعد کی صورتحال ہے، پھر ہمارے جو ملکی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، علاقائی معاملات ہیں، ان تمام موضوعات کے اوپر ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سلمان عابد صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ جناب کا۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، امریکہ میں الیکشن ہو گئے، بڑی اچھی بات ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہارنے والی جماعت نے شکست تسلیم کی۔ جو بائیڈن نے خود امریکہ کے جو صدر ہیں انہوں نے یہ بیان دیا کہ اب ہمیں جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس کو کم کرنا چاہیے، اور کملا ہیرس نے بھی یہ کہا کہ میں الیکشن ہار چکی ہوں، مبارک ہو، ان کو مبارکباد دی۔ اور دوسری طرف ٹرمپ نے بھی، حالانکہ وہ ایک جذباتی انسان سمجھے جاتے ہیں جو نو منتخب صدر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ اب ہم آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ دنیا کے بیشتر جو جمہوری ممالک ہیں وہاں انتخابات کے بعد انتخابات کے نتائج کو قبول کرنے کی روایت موجود ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ ان کا انتخابی نظام ہو، جمہوری نظام ہو، سیاسی نظام ہو، ادارہ جاتی نظام ہو، وہ بڑا مضبوط ہے۔ بالکل لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے جیسے معاشروں میں مسئلہ ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیے ہمارے جہاں پہ اپنی ہار کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اور اس لیے نہیں کیا جاتا، ایک تو ویسے ہی روایت ہے کہ ہم اپنی شکست کو تسلیم نہیں کرتے، دوسرا ہمارے ہاں تو کبھی انتخابات شفاف ہوئے ہی نہیں، اس لیے اس کو تسلیم کرنے کی کیا بات ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کیسے انتخابات ہوتے ہیں، کیسے انتخابات کا اسکرپٹ لکھا جاتا ہے، کیسے انتخابات کروائے جاتے ہیں، کیسے اتحاد بنائے جاتے ہیں، کیسی سیاسی جماعتوں کو توڑا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جب شکست قبول نہیں کی جاتی تو اس کا ایک منطق بھی ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کو ہارنا اور کس کو جیتنا ہے۔ لیکن آپ کے بالکل چھوڑے امریکہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے ہمسائے ملک بھارت میں دیکھیں، ابھی حالیہ انتخابات میں مودی اور جو گاندھی خاندان ہے ان میں کتنا مقابلہ تھا کانگریس کا، لیکن الیکشن ہارنے کے بعد کانگریس نے کوئی شور نہیں مچایا، نہ کوئی پہلے کسی نے شور مچایا۔ لیکن الیکشن کے اوپر تو انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ تحفظات ایک اور چیز ہے، دیکھیے تحفظات بہت سے لوگوں کو ہو سکتے ہیں، لیکن نتائج کو قبول کر کے آگے بڑھنے کا جو عمل ہے وہ تو ہماری سیاست کے اندر موجود ہے۔ لیکن ہم نے شاید بنگلہ دیش والا سبق جو ہے نا سیکھا ہوا ہے، جیسے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نے الیکشن کروائے تھے تو پھر سب نے دیکھا کہ کس طرح کے الیکشن ہوئے تھے، اپوزیشن بھی نہیں تھی، تمام جماعتیں بھی نہیں تھی، یہاں پر بھی اسی طرح سے ہوئے ہیں۔ تو ایک ویسے بھی ہمارے ہاں کیونکہ انتخابات کو قبول نہ کرنے کی روایت، اور یہ اس میں کوئی ایک جماعت نہیں ہے، یعنی پیپلز پارٹی نے کون سا انتخابی نتیجہ قبول کیا آج تک سوائے اس میں جس میں وہ جیتے ہیں؟ صحیح۔ پی ایم ایل این نے بھی انہی انتخابات کو قبول کیا جہاں وہ جیتے ہیں، پی ٹی آئی نے بھی انہی انتخابات کو قبول کیا جنہوں نے جیتے ہیں، اسی طرح سے ایم کیو ایم اور باقی لوگ ہیں۔ ہمارا ایک مجموعی کلچر ہے انتخابات کو نتائج کو قبول نہ کرنا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا کے اپنے آپ کو بچا لیں گے، لیکن سب کو پتہ ہوتا ہے کون جیتا ہے، کون ہارا ہے، کون صحیح ہارا ہے، کون صحیح نہیں ہارا۔ اچھا چلیں، اس کے اوپر ہم اپنے جو انٹرنل جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا نظر آتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیاں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں اور پی ٹی آئی میں ایک بڑی گرم جوشی پائی جاتی ہے کہ شاید ٹرمپ کے آنے کے بعد عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، یا عمران خان صاحب کی مشکلات کم ہو جائیں گی۔ وہ کس بیس پر یہ ان کا خیال یہ ہے کہ ایک تو بائیڈن انتظامیہ نے کبھی بھی عمران خان کو اسپیس نہیں دی ہے، اور ٹرمپ کے دور میں عمران خان کی اور ٹرمپ کی دوستی کے بڑے چرچے تھے۔ ایک بات، وہ ایک دورہ انہوں نے کیا تھا وہاں پہ، ایسے ہی ہوتا ہے، دورے تو کتنے ہو ہی نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ چرچے تھے ان کی دوستی کے۔ تیسری بات یہ کہ اس دفعہ انتخابی مہم میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت سپورٹ کیا ہے مسلم کمیونٹیز نے اور پاکستانی کمیونٹیز نے، اور انہوں نے ایک سلوگن لگایا ہوا تھا عمران خان کی رہائی کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑی ایکسپیکٹیشن ان کی موجود ہے، لیکن دیکھیے یہ ایکسپیکٹیشن جو ہے کوئی بہت زیادہ لاجیکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ فرد واحد نہیں بناتا، ٹھیک بات ہے، وہاں جو پالیسی بنتی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی ہے، حکومت کا رول بھی ہے، اور اجتماعیت کا کانٹیکس ہے، اور پھر ان کے سامنے ابھی جو ترجیحات ہیں وہ کہاں سے عمران خان کی ترجیح بن جائے گی؟ ان کی ترجیحات تو اس وقت بے روزگاری کا معاملہ ہے، معیشت کے معاملات ہیں، یہ جو اپنا لبنان میں جو کچھ ہوا ہے، غزہ میں جو کچھ ہوا ہے، یوکرائن میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل کے اوپر جو کچھ اس نے کیا ہے، اور بائیڈن نے جس طرح سے سرپرستی کی اسرائیل کی، ابھی تو ان ایشوز کے اندر وہ پھنسیں گے، ابھی فوری طور پہ پاکستان میں نہیں آئیں گے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر دباؤ ہوگا، اور تین طرح کے دباؤ ان کے اوپر ہوں گے۔ ایک دباؤ ان کے اوپر یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں پاکستانیوں نے کولیکٹیو طریقے سے، اور بائیڈن کی مخالفت کی، کملا ہیرس کی مخالفت کی، ڈیموکریٹس کی
مخالفت کی، اس کے پیچھے ایک منطق تو ہے عمران خان کی، ایک بات۔ اچھا، دوسری یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ان کے داماد اور ان کی بیٹی کی بڑی دوستی ہے زلفی بخاری کے ساتھ، اچھا، اور وہ کافی عرصے سے ان کے ساتھ لابسٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے برطانیہ میں کیا ہے، تیسرا یہاں پہ کیا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے، مثلا آپ دیکھیے کل کی جو اقوام متحدہ کی UN رپورٹ آئی ہے، اس میں پاکستان کی ہیومن رائٹس کی سچویشن کو بہت کریٹیکلی تنقید کی گئی ہے۔ وہ تو ہر رپورٹ میں کی جاتی ہے، اس رپورٹ میں ہر رپورٹ میں کی اس جاتی ہے۔ رپورٹ میں ایک نئی چیز ہے جو آپ بھول رہے وہ ہیں، کیا ہے؟ اس میں انہوں نے صرف ہیومن رائٹس کے اوپر تنقید نہیں کی ہے، اس میں انہوں نے کہا 26ویں ترمیم کے ذریعے جس طریقے سے عدلیہ کو کنٹرول کیا گیا ہے، اپنی مرضی کے ججز کو لگایا گیا ہے، یہ تو اپنی 8ویں مرضی کے ترمیم پہ بھی فیصلوں کو کہا گیا تھا، ہے 8ویں ترمیم پہ بھی کہا گیا تھا، پھر 18ویں ترمیم پہ بھی کہا گیا، پھر 19ویں ترمیم پہ بھی کہا گیا ہوگا۔ دیکھیے عمومی طور پہ جب UN رپورٹ ہوتی ہے نا، وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کو بیس بناتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس دفعہ ان کے پوری رپورٹ میں نے کل دیکھی ہے، اس میں انہوں نے پولیٹیکل ایشوز کو بیس کیا ہے۔ اس میں انہوں نے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے UN رپورٹ نے یہ کلیئرلی کہا کہ عمران خان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ سلمان صاحب بڑی سخت تھی، دیکھیں انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر کیا ہوا؟ عمل نہ ہونا ایک اور چیز ہے، رپورٹ کا آنا ایک اور چیز ہے۔ ہمارے اوپر اچھا، پھر اثر اس کیا کے ہوگا بعد اس کا؟ میں بتاتا ہوں اس کا اثر کیا ہوگا۔ بائیڈن انتظامیہ نے کوئی 51 سے زیادہ جو کانگریس ارکان ہیں انہوں نے خط لکھا بائیڈن کو، 62 ارکان نے لکھا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ہم نے 162 کا لکھا۔ آپ نے کیا 62 کو 162 کا، آپ کی لیجیٹیمیسی کیا ہے؟ آپ کو کون مانتا ہے سر؟ کوئی مانتا ہے آپ کو پاکستان کو؟ پاکستان ملک ہے ایک، پاکستان ملک ہے، اور پاکستان جس طرح سے ملک ہے دنیا کے چند بڑے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ پاکستان کا جمہوریت کا انڈیکس کیا ہے مجھے بتائیے ذرا۔ میں دیکھیں یہ تو بہت سارے ملکوں میں تو جمہوریت ہے ہی نہیں۔ نہ ہو، آپ ان کا اکنامک انڈیکس دیکھ لیں، آپ کہاں اکنامکلی کہاں آپریٹ کرتے ہیں؟ پاکستان کی، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان اکنامکلی کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان پولیٹیکلی کہاں کھڑا ہے؟ پاکستانی ہائبرڈ ریجیم کے اندر کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان اس وقت میڈیا کی آزادی کے اندر کہاں کھڑا ہے؟ آپ بھی جرنلسٹ ہیں، میں بھی جرنلسٹ ہوں، مجھے پتا ہے کتنی آزادی ہے ہمیں، اور کون کنٹرول کر رہا ہے پاکستانی میڈیا کو۔ پاکستان میں کوئی ہیومن رائٹس کی سچویشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ آپ تو دیکھیں نا، میں اور آپ جرنلسٹ ہیں، ہم تو بلوچستان کا ایشو نہیں ڈسکس کر سکتے میڈیا کے اندر بیٹھ کے۔ ہم کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں؟ کرتے ہیں، سارے لوگ کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کتنے لوگ مسنگ ہیں، اور مجھے کوئی سٹوری بتائیے اس وقت۔ اچھا دیکھیے نا، یہ ایک خاص بیانی ہے نا جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خاص بیانی ہے؟ اس وجہ سے جو مسنگ پرسنز ہیں، جتنے مسنگ پرسن وہ جو دہشت گرد مارے جاتے ہیں ان میں سے نکلتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں نا، جو کچھ سچ ہے آپ پیش کریں۔ آپ میڈیا میں بائیکاٹ کیوں کرتے ہیں بلوچستان کا؟ بائیکاٹ تو نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا بائیکاٹ ہے۔ آپ مجھے کوئی سٹوری، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے آپ مجھے پچھلے 5 دن میں کوئی ایک پروگرام دکھا دیں ٹی وی کا جو بلوچستان کے ایشو پہ ہوا۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ اب جب ہم بات کر رہے ہیں نا، ہم جب یہاں سے آ رہے تھے اس سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ وہاں سے لائیو کیا خبر کیا رہی تھی؟ وہاں پہ ان کی پریس ٹاک تھی، ان کی آپس میں جو بھی تھا بلوچستان سے تھا۔ بلوچستان کی حکومت کو، بلوچستان کی حکومت کی کبھی نہ کریں، حکومت کی نہیں تھی، کیونکہ سرداروں کی پریس آپ نے اس کا کانفرنس تھی۔ پورا ڈاکٹر عبد المالک کا انٹرویو سنا ہے؟ سنا میں نے، کیا کہا اس نے؟ وہ دیکھیں نا، میری بات سن، ڈاکٹر مالک کون ہے ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا، ڈاکٹر مالک کو ذہن میں رکھیے، وہ کون ہے؟ میں جانتا ہوں، دیکھیں آپ مینگل صاحب کو سامنے رکھیں، آپ ڈاکٹر مالک کو رکھیں، آپ اچکزئی صاحب کو رکھ لیں، آپ بہت سارے لوگ ہیں جو بولنے والے، وہ اسی طرح یہاں سے بھی بولتے ہیں لوگ، جہاں پہ آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا۔ میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں، آج کا اخبار اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی 100 کے قریب کالم ہوں گے، ہاں ٹھیک ہے، اور کوئی 30-35 کے قریب ایڈیٹوریل بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایک ایشو بتا دیں جس میں بلوچستان ڈسکس ہوا ہے آج ہی کے دن کو میں چیلنج کرتا ہوں۔ بلوچستان کا یہ روزانہ بلوچستان کا، آپ صرف ایک ایشو کی بات کر رہے ہیں نا، آپ ایک ایشو کی بات نہیں کر رہا، آپ ایک ایشو کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ اسلحہ لے کے جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں ان کے اوپر پروگرام کریں۔ میں آپ کی آسانی ایک اور کر دیتا ہوں، آپ ایک ہفتے میں بلوچستان کے ایشو پہ ہر اور ایڈیٹوریل دکھا دیں۔ ہر روز دیکھیں، میری بات سنیں، میں یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے نا، میرا پوائنٹ آف ویو، میں تو ایویڈنس کی بیس پہ بات کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف ایک ایشو کی بات، ایشو پہ نہیں میں کر رہا، آپ ایشو کے ایک کی بات کر رہے ہیں۔ میں تو یہ کہہ نہیں رہا مسنگ پیپل کا ایشو، میں تو مسنگ پیپل کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کا جو کرائسس ہے اس وقت، اس کے اوپر کوئی کالم جو ہے پچھلے ایک ہفتے میں دکھا دیں۔ آپ صرف ایک ایشو کی بات کر رہے ہیں نا، کہ جو وہاں پہ جو وہاں پہ چل رہا ہے اس وقت جو ایشو دہشت گردی کا، آپ اس کو دہشت گردی کہہ سکتے ہیں، روزانہ رپورٹ ہوتا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے رپورٹ؟ پتہ نہیں، مجھے آج کے جنگ اخبار اٹھا دیں، آج بھی چلا ہے وہاں پہ، آج آپ ایسا کریں نا، ابھی لے آئیں یہاں سے اٹھا کے جنگ اخبار میں، چلے دکھائیں مجھے کہاں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، بات یہ ہے، میری بات سنیں، دنیا چلتی ہے ریٹنگ کی بیسس کے اوپر، ٹھیک ہے، دنیا آپ کو ایسس کر رہی ہے۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے امریکہ کی، اصل میں ہم ادھر آ کے بلوچستان میں پھنس گئے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا
کہ ابھی جو ٹرمپ آئے ہیں نا، آپ نے کہا کہ جی ایک تو آپ نے کہا کہ جی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بڑی امید ہے، خوش فہمی ہو سکتی ہے، لیکن امید ہے ان کو کہ جی یہ کریں گے. لیکن چلے آپ کہتے ہیں خوش فہمی ہے کہ ان کے ترجیحات اور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کی بیٹی اور وہ ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ انڈیا پورے امریکہ کے اندر مسلمانوں کی جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ جتنی بھی ہے میٹر کرتے ہیں، مجھے نہیں اس وقت اندازہ، لیکن جتنے بھی ہیں 1%. سر میں کہتا ہوں 0% بھی 0 پوائنٹ کچھ پرسنٹ بھی ہوں، لیکن مسلم کمیونٹی کو انہوں نے کیچ کیا ہے ایک سطح کمیونٹی کو کیا انہوں نے، تو اسپیشلی ان کی جو کیمپین تھی. میں بات بتاؤں، انڈین جو ہیں وہ کتنے پرسنٹ ہیں؟ وہ بھی اتنے ہوں گے، ہم سے تھوڑی سی زیادہ ہوں گے شاید. اب انڈین کمیونٹی کو کملا ہیرس نے کیچ کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، ڈیموکریٹس نے کیچ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اپنے انڈین دوستوں کو جو یہاں پہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں، انہوں نے کسی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا، کسی نے تقسیم ہوتی ہے. میں یہ پہلے سے کہہ رہا ہوں یہ الیکشن میں جو کیمپین ہوتی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ بھی ہوتی ہے نا. مطلب ضروری تو نہیں ہے کہ جی کہ جو میرے حمایتی ہیں صرف پاکستان پورے میں وہی ہیں، یا جو آپ کے حمایتی ہیں صرف وہ ہوں گے. وہ تقسیم ہمیشہ ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے. اوورسیز پاکستانیوں نے جو امریکہ کے اندر اور برطانیہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پہ 2 ممالک میں، انہوں نے عمران خان کی حمایت میں ایک کیمپین شروع کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ کی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بڑی پاورفل کیمپین ہے. میں اس کو مانتا ہوں. امریکی انتخابات میں اور امریکی انتخابی مہم میں بھی ہم نے وہ بڑی بڑی گاڑیاں دیکھی ہیں جس پہ عمران خان کی تصویریں لگا کر وہ اپنی مہم چلا رہے ہیں. وہ چلائیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس لیے آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں ہم اس کے بات نہیں کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس سے بہت زیادہ امریکہ سے ایکسپیکٹیشن نہیں لگانی چاہیے، لیکن وہ کسی جگہ پہ کنسیڈر ہوگا، لیکن اس کا فوری نتیجہ نہیں نکلنے والا. میرا مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو امریکہ کی پالیسیز ہیں، ایک تو آپ نے چلے پاکستان کے حوالے سے اسپیسیفک عمران آپ نے بات کی. میں کہتا ہوں کہ جی کہ آگے چل کر ایک تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یوکرین کی جنگ کے اوپر کیا اس کے اثرات جو انہوں نے اعلان کیا اس کے بعد کیا ہوں گے، چائنا کے ساتھ اس کے کیا ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی، جو پاکستان اور چائنا کے معاملات ہیں، پاکستان اور رشیا کے معاملات ہیں، ان کے اوپر آنے والے دنوں میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں. میں ان کے اوپر ذرا بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، لیکن ان کا ہم کریں گے بریک کے بعد. ناظرین، ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ کی آئندہ پالیسیاں کیا ہوں گی. اس میں خصوصی طور پر ہم نے ذکر کیا تھا یوکرین کی اور رشیا کی جنگ کے حوالے سے. کیا وہ جنگ، جیسے کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ یورپ کی ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیا ایسا ہی ہوگا اور کیا وہ جنگ ختم ہو جائے گی؟ پھر اسرائیل اور غزہ کے جو معاملات چل رہے ہیں، فلسطین کے جو معاملات چل رہے ہیں، لبنان کے، ایران کے جو معاملات چل رہے ہیں، ان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے انتظامیہ تبدیل ہونے سے؟ سلمان عابد صاحب سے پوچھتے ہیں. جی سلمان صاحب، پہلے تو یوکرین کے حوالے سے آپ بتائیے. دیکھیے، کہا تو انہوں نے یہی ہے، جو بات آپ نے کی ہے کہ وہ آتے ہی اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے ان جنگوں کا خاتمہ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے، پہلا بیان اسٹیٹمنٹ یہی تھی، اور میں کوئی نئی جنگ شروع بھی نہیں کروں گا. اچھا، ایک ٹرمپ کے بارے میں ایک اور عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اینٹی وار ہے، وہ تنازعات کے اندر نہیں جاتا، وہ کہتا ہے کانفلکٹ میں نہیں جانا چاہیے، جنگوں میں نہیں جانا چاہیے. بزنس مین بیسیکلی، وہ بزنس مائنڈڈ ہے. آپ کو یاد ہے انہوں نے انڈیا پاکستان کو بھی کہا کہ آپ اپنے معاملات درست کریں، کشمیر میں ثالثی کی بات بھی کی. بالکل ٹھیک. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے اندر جو اب نئی حکومت بنے گی ڈونلڈ ٹرمپ کی، یہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتے ہیں، اور جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کیا وہ اس پہ عمل درآمد کر سکیں گے. صحیح ہے. صرف اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یوکرائن سمیت عرب دنیا میں بھی چلے جائیں، ایران کا بھی کانٹیکس ہے. اچھا، تھوڑی سی میں اس پہ میں ڈیٹیل سے بات کرنا چاہتا ہوں فلسطین کے معاملے کے اوپر. لیکن جو بات ہم کر رہے ہیں کہ یوکرین کے حوالے سے، یوکرین سے اگر یہ ہاتھ پیچھے کھینچتا ہے امریکہ، ابھی تو جو بائیڈن نے ان کو کہا کہ جانے سے پہلے ان کو اور فنڈز دینے کی بات کی ہے، انہوں نے منظوری دی ہے کہ جی کہ دے دیں ان کو، تاکہ نئی انتظامیہ آنے سے پہلے اور ان کو پیسے دے دیں. لیکن اگر یہ ہاتھ پیچھے کھینچتا ہے تو پھر یورپ کہاں پہ کھڑا ہے؟ یورپ کے ساتھ کیا یورپ اس کو یوکرین کو لڑا سکتا ہے اس طرح سے؟ دیکھیں جی، اس وقت تو ڈونلڈ ٹرمپ بڑی بھاری اکثریت سے جیت کر آئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور ان کی سینٹ میں بھی برتری ہے، ان کے الیکٹورل کالج میں بھی برتری ہے، دونوں جگہ پہ دونوں ہاؤسز میں ان کی برتری ہے. یورپ تو فوری طور پہ جس طرح سے کل رسپانس آیا ہے ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ انگیجمنٹ کی بات کی ہے. ٹھیک ہے. ایک بات، اب ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر یہ بیس کرتا ہے کہ وہ جو ڈیفیسٹ ہے اس وقت، اور دنیا کے اندر جو کام
بائیڈن انتظامیہ نے کیا تھا. یعنی آپ دیکھیے کملا ہیرس جو ہے وہ 6.5 کروڑ ووٹ لے کے گئی ہیں. جی بالکل. لیکن اس کے باوجود ان کا زوال اس وجہ سے آیا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کر رہی تھی اور جو اسرائیل کو کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی, جی بالکل, اور جس طریقے سے وہ ان کی حمایت کر رہے تھے, اس کا ایک اثر تو آیا نا اینٹی وار لوگوں کے اندر, اور انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک پریشر تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں آئیڈیلی کہ جی میں یہ ساری چیزیں ختم کر دوں گا, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کو کس حد تک لے کے چلتے ہیں. ایران کے ساتھ بھی تنازع ان کا, عرب لیگ کے اندر بھی آپ معاملات کو دیکھیں, یوکرائن کا مسئلہ آپ نے کہا ہے, لبنان کا مسئلہ انہوں نے کہا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے ٹرمپ تو اسرائیل کے حامی ہے, اور وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں. بلکہ ان کے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں منشور میں قانون میں موجود ہے کہ ہم نے اسرائیل کی حفاظت کرنی ہے. اب دیکھنا پڑے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے اوپر کتنا قابو پاتے ہیں, جو کچھ فلسطین میں, غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, کیا اس کے اوپر وہ اثر ڈالیں گے؟ کیا وہ ایران کے اوپر جو حملہ کیا اسرائیل نے, کیا اس کی مذمت کریں گے؟ کیا اس کے ساتھ ان کو انگیج کریں گے کہ بھائی یہ کام ختم کریں؟ یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی. اس لیے پری میچور ہوگا ہم بہت بڑی ایکسپیکٹیشن جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ سے لگائیں. یہ تو اگلے 6 مہینے کی 3 مہینے کے اندر جب وہ اقتدار سنبھال لیں گے تو دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے جو وعدے انہوں نے کیے تھے, اور جو یہ کہا گیا کہ ایک نیا امریکہ, ایک نئی شائننگ امریکہ, ایک نیا تبدیل ہوتا امریکہ جس کی بنیاد معیشت پہ ہوگی, روزگار پہ ہوگی, اکنامکس پہ ہوگی, کیا وہ اس کے اوپر کام کر سکیں گے؟ اور کیا امریکن اسٹیبلشمنٹ اتنی اسپیس ان کو دے سکے گی؟ کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ جنگوں کو ایکسپورٹ کرنے کا محبوب مسئلہ جو ہے وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہمیشہ سے رہا ہے, اور وہ کانفلکٹ کو کریٹ کرتے ہیں, اسرائیل کی سرپرستی بھی کرتے ہیں. تو یہ بہت سے سوالات ہیں جو ان کو ابھی ہوں گے, لیکن اس سے بھی ایک بڑا چیلنج جو ہے نا وہ انٹرنل ہے, اور وہ انٹرنل یہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ جو ہے جس نے روزگار کے معاملات بہت خراب کر دیے تھے. بالکل ایسا اور ہی یہ جو معاشی معاملات بڑے خراب تھے, اور جو وائٹس ہیں, جو پور ہیں امریکی جو ہے, ان کے اندر ایک احساس محرومی پیدا ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے, اور اس کو یہ صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کر سکے. اور میں ایک اور چیز بتاؤں گا, یہ پورے امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی اور ڈیموکریٹس بھی ایسس نہیں کر سکے کہ ٹرمپ کی پاپولیرٹی کیوں ہے. بالکل دیکھیں نا, ٹرمپ کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا آپ نے, سنگین سے سنگین مقدمات, قاتلانہ حملہ, کردار کشی, فحاشی پہ الزامات, سب کچھ کیا. لیکن اس نے تو یہی کیا نا کہ جیسے آپ نے کہا وائٹس کے والے سے بات کی, اور پھر اس کو آپ نام دے لیں کہ ایک انتہا پسندی کو فروغ دیا, انہوں نے کہا جی یہاں پہ جو وائٹس ہیں وہی مالک ہیں یہاں کے, باقی کسی کو ہم نے کچھ نہیں دینا. لیکن اس نے ایک اور کام بھی تو کیا نا, اس نے پورے امریکہ کے میڈیا کو چیلنج کر دیا. جو نتائج آئے ہیں امریکی میڈیا کے مطابق تو نہیں آئے, جنہوں نے تو ماشاءاللہ اس کو الٹا دیا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. اس کی طاقت جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے, اس کی طاقت جو لوگ اس کو ووٹ دے رہے تھے 7 کروڑ سے زیادہ لوگ وہی تھے نا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ٹرمپ جو ہے وہ پچھلے پریزیڈنٹ کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے, اور ان کو آخری لمحات میں پچھلے اقتدار میں یہ جو کرونا کی وبا تھی اس نے لے کے بیٹھ گئی تھی, جس نے پورا ان کے الیکشن کو افیکٹ کیا تھا. اس لیے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹرمپ کس انداز میں یا آگے بڑھتے ہیں. پھر یہ جو خاص طور پہ جنوبی ایشیا کا معاملہ ہے, اس میں افغانستان کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہندوستان کا معاملہ ہے, اس میں پاکستان کا معاملہ ہے, اس میں وہ کیسے بیلنسنگ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ انہوں نے دلی میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ پاکستان ہمارا بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور پاکستان نے دہشت گردی میں بڑا شاندار کردار ادا کیا, ہم اس کو بڑا خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ثالثی کی پیشکش کرتا ہوں کشمیر کے اوپر, تو پوری بھارت جو ہے وہ سیخپا ہو گیا, مودی سیخپا ہو گیا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے, ہمارے گھر میں بیٹھ کے اب پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں. وہ ان کے ذہن میں ایک ماڈل ہے, اور وہ انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں بھی کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کے اندر بھی امن کی بات کی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ اب چیلنج ہوگا کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں, کیونکہ دیکھیے نا ایک نئی حکومت آتی ہے, اس کے آنے سے ایک پالیسی میں شفٹنگ تو آتی ہے. ہاں بالکل آتی ہے, تھوڑی بہت شفٹنگ آئے گی نا, کافی آتی ہے. دیکھیں نا یہ جو آپ نے منشور میں باتیں دی ہیں, جو آپ نے اعلان کیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جی کہ یوکرین کے والے سے تو انہوں نے کھلم کھلا کہا, پھر باقی یہ مڈل ایسٹ کے والے سے ان کی بات آتی رہتی ہے کہ ہم یہ جنگیں ختم کریں گے. پھر ابھی آپ نے انڈیا کے والے سے جو بات کی ہے وہ تو ایک ان کا ہے, یہاں پہ تھا جو اس وقت مودی انتظامیہ ہے وہاں پہ, اس کا یہ تھا کہ جی کہ ان کے ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ وہ خود اس نے کملا ہیرس نے یہ ان کو انگیج کرنے کی بھی کوشش کی, اور ان کی ہمدردیاں تھیں اس سائڈ پہ, یہ بہت زیادہ ہمدردیاں تھیں. تو شاید اب جو ان کے آنے کے بعد خیر اس طرح کا بڑا میجر شفٹ تو شاید نہ آئے, لیکن بھارت ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, بہت بڑا پارٹنر ہے, اس ایریا میں تو اب میرا خیال ہے کہ وہی واحد رہے گا, باقی تو سارے اب دوسری طرف چلے گئے. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہوگی وہ چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں. جی جی بالکل. اب دیکھیں نا چائنا کے بارے میں امریکہ کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ ایک تو چائنا ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے, ایک نئی عالمی طاقت بن رہی ہے, دوسرے نمبر پہ طاقت بھی ہے اب تو خیر وہ, اور دوسرے نمبر پہ ان کا کنسرن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. پاکستان کا جھکاؤ بہت زیادہ چائنا کی طرف ہو گیا ہے.
امریکہ اس میں کہیں میٹر کرتا ہے, کہیں امریکہ کے ساتھ بیلنسنگ ہو رہی ہے تو چائنا کہیں ناراض ہو رہا ہے. ابھی دیکھیے نا ڈاکٹر ملیہ لودھی کا ایک انٹرویو میں نے سنا ہے جس میں اس نے کہا کہ اب ہمارا نیا اسٹریٹجک پارٹنر چائنا ہے. جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو امریکہ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے عمران خان صاحب نے بھی پرائیویٹ کیپیسٹی میں بات کی نا, عمران خان صاحب نے تو بطور پرائم منسٹر یہ بات کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, جس پہ امریکہ کو بڑا سخت رد عمل آیا تھا. تو یہ چیزیں بھی دیکھنی پڑیں گی کہ پاکستان, چائنا, امریکہ اور چائنا اور ہندوستان اور چائنا کے درمیان بیلنسنگ کو کیسے پیدا کرتے ہیں, کیونکہ وہ ان کا انٹرسٹ ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے معاملات درست ہوں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر میں نے اکنامک کولیبریشن کی طرف جانا ہے تو آپ چائنا کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے وہ ان چیزوں کو بھی دیکھیں گے, اور وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا اور امریکہ کے درمیان کتنا توازن پیدا کرتا ہے, ہمارے انٹرسٹ کو کتنا پروٹیکٹ کرتا ہے. کہیں ایسا نہیں ہماری پرائز کے اوپر چائنا کو پروٹیکشن دی جا رہی ہو, اور چائنا کا کنسرن یہ ہے کہ ہماری پرائز پہ کہیں امریکہ کو پروٹیکشن دی جا رہی ہو. تو یہ ایک بڑا ٹکی سوال ہے پاکستان کے لیے, خاص طور پہ امریکہ اور چائنا کے تناظر میں, اور امریکہ اس کو آبزرو کرے گا, نئی انتظامیہ بھی آبزرو کرے گی. وہ تو ایران کے بھی کافی ان کے حوالے سے وہ رہا ہے, اس کے بڑا سخت موقف رہا ایران کے حوالے سے, اس میں کوئی تبدیلی؟ ایران کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ امریکہ کے اندر پہلے کافی تبدیلی آ چکی ہے. ایران کے بارے میں اب وہ سخت گیر پالیسی نہیں ہے, اور جو کچھ تھوڑا بہت آپ کو اسرائیل کے تناظر میں نظر آتا ہے تو ایک حد سے زیادہ آپ کو پتہ بائیڈن نے بھی لاسٹ مومنٹ پہ اسرائیل کو منع کر دیا تھا کہ چائنا کی طرف ایران کی طرف بہت زیادہ نہ جایا جائے, اس سے زیادہ ہم آپ کو شاید سپورٹ نہ کر سکیں. تو یہ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایران کے بارے میں بھی ان کی پالیسی تبدیل ہوگی, اور ایران کے اندر بھی اب جو حکومت آئی ہے, نئی حکومت جو بنی ہے, وہ پروگریسو ہے. وہ جو ان کے اور یہ دونوں کے جو حملے ایک دوسرے کے اوپر ہوئے ہیں وہ بھی تو مجھے کوئی زیادہ وہ کہتے ہیں پھلجڑیاں ٹائپ ہوتی ہیں, ایک دوسرے پہ دباؤ ڈالنے والی باتیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک کانشیسنس تو موجود ہے نا کہ ایران جو ہے اور امریکہ کے جو معاملات ماضی میں بڑے خراب رہے ہیں, کہیں اس میں کوئی مزید خرابی نہ پیدا ہو جائے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے اندر, خلیج کے اندر, یورپ کے اندر, ان تمام جگہ پہ جنوبی ایشیا میں کس طرح سے اپنا ماڈل لے کے آتے ہیں, جس سے ان کے لیے چائنا کی جو امریکہ کی جو برتری ہے اس کو وہ مینٹین کر سکیں, اور چائنا کے ساتھ ایک سپورٹیو ریلیشن شپ قائم کر سکیں. چائنا کے ساتھ اگر ان کے ریلیشنز کو بہتر ہوتے ہیں, جیسا کہ ہو رہے ہیں گریجولی, اب تجارت ان کی کافی بہتری ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ساؤتھ چائنا سی میں جو گرمی تھی اس میں کچھ نرمی آئی ہے, کچھ اس میں آسانی ہو گئی, یعنی وہ جو ہاٹ واٹر بنا ہوا تھا وہ اب ٹھنڈا ہونا شروع ہو چکا ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات, کچھ معاشی تعلقات ہی صحیح بہتر ہو سکتے ہیں. اور اگر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ بنیاد بناتے ہیں کہ ہماری ریلیشن شپ کی بیسس اکانومی ہوگی, تو پھر ریلیشن شپ چلیں گے. یہ یقیناً میرا خیال ہے کیونکہ وہ خود بزنس مین ہیں, وہ خود, اور ان کو بزنس کمیونٹی نے ہی سپورٹ کیا بہت زیادہ. ہم جب اب بات کرتے ہیں کہ مسلمز کی, ٹھیک ہے وہ ایک ان کا سیاسی حربہ کہہ سکتے ہیں جو انتہا پسندی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا اوباما جس وقت الیکشن لڑ رہے تھے تو سیاہ فام جو تھے انہوں نے اوباما کو سپورٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا اوباما نے تو ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں لے کے آ سکا. بالکل ٹھیک, وہ چلے گئے دوسری طرف, ٹرمپ کی طرف پہلے اس میں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں نا, ان کے اندر یہ پرسپیکٹو تو موجود ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں, ہمیں وہ ترقی نہیں مل سکی. اب یہ جو گلیمرائزیشن کی ڈیولپمنٹ ہے نا, جو ہمیں ہندوستان میں بھی نظر آتی ہے, جو امریکہ میں بھی نظر آتی ہے, لیکن اسی امریکہ کے اندر ہی لوگ گول پائپوں کے اندر سوتے بھی ہیں. جی بالکل, بھوک بھی ہے, افلاس بھی ہے, غربت بھی ہے, بیروزگاری تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے امریکہ کے اندر, مہنگائی میں بہت اضافہ ہوا ہے. اور اس چیز کو اسپیشلی ان کی کیمپین کا یہ بہت بڑا حصہ رہا ہے. اور یہ بائیڈن انتظامیہ کو جو لاس ہوا ہے ڈیموکریٹس کو, اس کی ایک بڑی وجہ وہاں کا انٹرنل اکنامک کرائسس تھا, اور اس کو وہ صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کر سکے. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا, ایک اور چیز جو باقی ہم نے ساری چیزیں ڈسکس کی, ایک افغانستان کا ایشو ہے, اس کے اور پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں کیا جو وہاں پہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ٹی ٹی پی, اب نئے نام سے ہم کہنا چاہیے کہ جس طرح سے وہاں پہ آرگنائز ہو رہی ہے, جس طرح سے اس کو وہاں پہ سیف جگہ ملی ہوئی ہے, وہ وہاں سے آپریٹ کرتی ہے, وہ صرف پاکستان کے خلاف نہیں باقی دنیا کے خلاف بھی کر سکتی ہے, اور چائنیز کے خلاف. لیکن اس کے اوپر میں آپ ذرا بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں. تو ناظرین, ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے افغانستان کے بارڈر کی, اور خصوصی طور پر وہاں سے جو دراندازی ہوتی ہے پاکستان میں, اور ٹی ٹی پی جو وہاں پہ
محفوظ اس کو پناہ گاہیں ملی ہوئی ہیں وہاں پہ، اور پاکستان بار بار افغان حکومت سے مطالبہ بھی کرتا رہا، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں نظر آتا ہے کہ جی کہ شاید امریکہ اگر دباؤ ڈالے تو افغان حکومت ان جو دہشت گرد وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، یہاں پہ ٹریننگ کیمپس ہیں، وہاں پہ لوگ ایسے موجود ہیں جو نہ صرف پاکستان بلکہ دوسری دنیا کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں وہاں سے اٹھایا جاتا؟ تو میرا خیال ہے کہ جی کہ اگر نئی انتظامیہ آتی ہے ٹرمپ کی، تو وہ اس کے اوپر یقیناً جہاں پہ دنیا کے اندر سے وہ جنگیں ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو ان پناہ گاہوں کو ختم کرنے کی بھی بات کریں گے۔ تو سلمان عابد صاحب کی کیا رائے ہے، ان سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کی بہت زیادہ توقعات جو ہے نا چائنا کے ساتھ بھی ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی، بالکل افغانستان تنازع میں، ٹھیک ہے، کیونکہ مسئلہ محض افغانستان کا نہیں ہے، بالکل اس کے ساتھ بھارت کا بھی ہے، ایسا ہی ہے، اور جو افغان طالبان کو جو سپورٹ مل رہی ہے ہاں وہ اس میں بھارت کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے، بالکل ایک ٹھیک بات بات۔ ہے۔ اور جو بھی ٹی ٹی پی وہاں پہ کچھ کر رہی ہے، حالانکہ بنیادی اصول یہ طے ہوا تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف سرزمین استعمال نہیں ہوگی دہشت گردی کے بالکل لیے، ٹھیک بات، اور لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا اور وہ اس پہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پر افغان طالبان نے بھی ان کو مبارکباد دی ہے اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بات کی ہے۔ یہ ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہوگی اس کا جو سب سے بڑا امتحان ہے جنوبی ایشیا کی سیاست میں، وہ افغانستان کا کانٹیکس ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور دیکھنا صرف یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اس بیانیے کو یا نیریٹو کو یا جو کنسرن ہے ہمارا، اس کو کتنا دباؤ ڈالتا ہے انڈیا پر، بالکل ٹھیک، اور اس کے ساتھ پھر کہ وہاں پہ ان کی مدد نہ کرے، ٹی ٹی پی کی، ان کی مدد نہ کرے، اور افغان طالبان کو بھی اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ آپ کو جب آپ نے ایک اصول طے کیا ہے تو پھر جتنے بھی دہشت گرد وہاں سے بیٹھ کے پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں اس کے ہمارے پاس ایویڈنس ہے، بالکل ٹھیک، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے، ایسا ہی ہے، اور پاکستان میں کیونکہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں سیکیورٹی کے، اس کا ایک بڑا وجہ آپ کا افغانستان کا کانٹیکس ہے۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ افغان طالبان جب حکومت میں آئیں گے تو ہمارے سیکیورٹی کے معاملات بہتر ہوں گے، لیکن وہ انہوں نے پیسہ دیکھا، انہوں نے ڈالر دیکھے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اپنی اکانومی کو دیکھا ہے، ان کو لگا کہ ہندوستان کے ساتھ ریلیشن شپ زیادہ اچھی ہے، ان کو لگا امریکہ کے ساتھ زیادہ ریلیشن شپ اچھی ہے، چائنا بھی اس میں رول پلے کر رہا ہے، جی بالکل، یہ بھی بتاؤں، اور چائنا کو خود بڑا کنسرن ہے کیونکہ اس نے سی پیک کے کانٹیکس میں اگر اپنے بینیفٹس کو گین کرنا ہے تو اس کو اس ریجن کے اندر سیکیورٹی چاہیے، اور وہ افغانستان کے اندر امن لائے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اس لیے چائنا بھی کوشش کرے گا، ٹرمپ کو بھی پوری کوشش کرنی، ایران بھی کوشش کرے گا، لیکن ٹرمپ کو بھی پوری کوشش کرنی پڑے، اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں ہندوستان کا معاملہ ہو یا افغانستان کا معاملہ ہو، جب تک اس میں بڑی طاقتیں امریکہ اور چائنا کوئی بڑا رول پلے نہیں کریں گی، نہ ہندوستان کے کان کو صحیح طریقے سے دبایا جا سکتا ہے، نہ افغانستان کے حالات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ تانے بانے ہیں۔ دو حوالے آپ کو دیتا ہوں، آپ اس پہ کیجیے گا بات۔ ایک تو جب آپ کو جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا اقوام متحدہ کا، اس کے بعد 4 ملک کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں چین تھا، ایران تھا، پاکستان تھا، بالکل، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی کہ یہ سب کا اتفاق تھا کہ اس وقت سیف ہیون ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں افغانستان دہشت گردوں کے لیے، وہاں پہ ان کے لیے پناہ گاہیں موجود ہیں اور ان کو ختم ہونا چاہیے۔ دوسری بات، ابھی ریسنٹلی جو افغان ناظم الامور ہیں انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ہاں وہاں سے کچھ ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو یہ آپریٹ کرتے ہیں یا وہاں پہ ہوتا ہے، لیکن اس میں ہماری یہ اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے، لیکن اسٹیٹ پالیسی تو نہیں ہے یہ، لیکن ان کو روکتے بھی تو نہیں ہے نا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے خود ہی اپنی اسٹیٹ پالیسی طے کی تھی، ہاں، کہ ہم کسی سرزمین کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ایک بات بالکل آپ نے طے کیا تھا کہ جہاں دہشت گردی کے معاملات میں ایسی کوئی بات ہوگی تو ہم پاکستان کے ساتھ مل کر اپنی انٹیلیجنس کوآپریشن جو ہے اس کو بڑھائیں گے اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ڈیل کریں گے، وہ تو اب آپ نہیں کر رہے، تو اس لیے یہ پالیسی تو ان کی ہے ایک بات۔ اب اگر وہ کہتے ہیں جی مثال کے طور پہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کریں، چلے ہم تو کئی راؤنڈ کر چکے ہیں مذاکرات کے، آپ کر لیں، آپ کر کے ان کے ساتھ کوئی راستہ نکال لیں، ہمیں بتائیں، ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہ آپ اس طرف آتے ہیں اور نہ آپ تو کہتے ہیں پاکستان اپنے معاملات کو خود درست کرے، ہم پہ الزام لگاتا ہے، یہ الزام تو نہیں ہے، پاکستان کے بڑے سیریس کنسرن ہے افغانستان کے کانٹیکسٹ میں، روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں، اور ایک ایسا پاکستان جس نے 30-35 سال افغانیوں کی بھرپور طریقے سے سیاسی مالی آج بھی کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا جس نے 30-35 لاکھ افغانیوں کو اپنی سرزمین پہ بسایا ہو، اور اس کے ساتھ اگر یہ سلوک ہو رہا ہو تو پھر پاکستانیوں کے لیے بھی سوال تو اٹھتے ہیں نا کہ پھر ہم افغانستان کے ساتھ اس حد تک آگے کیوں جا رہے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ بھی جو آپ نے کہی، جو چائنا وزیر خارجہ نے انیشیٹو لیا، میں نے اس کے اوپر کالم بھی لکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی تھی پاکستان کی، کہ پاکستان نے وہاں پر جو ہے نا انفارمل ڈسکشنز کے اندر جو 5 وزرائے خارجہ تھے، انہوں نے مل کر یہ کہا کہ افغانستان کے معاملے میں
ہمیں مل کر کام کرنا پڑے گا اور جوائنٹ میکنزمز ڈیولپ کرنے پڑیں گے. یہ اچھی بات ہے, لیکن اس کے بعد پھر اگلی پیش رفت ہونی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ یہ پانچویں وزرائے خارجہ جو ہیں افغانستان کو بھی انگیج کریں, ہندوستان کو بھی انگیج کریں, اور کہیں کہ بھئی دیکھیے جو کنسرنز ان کو پاکستان کے کانٹیکس میں ہے وہ پیش کریں, اور جو کنسرن پاکستان کو ہیں وہ بھی پیش کریں, اور جو ریجنل ممالک کو کنسرنز ہیں اس سیکیورٹی کے کانٹیکس میں وہ بھی پیش کریں, اور آئیے ایک جوائنٹ میکنزم بنا لیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریشن ہو, ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ ہو, ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جائے اینٹی ٹیررزم کے کانٹیکس میں. لیکن اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر کیسے بات آگے چلے؟ تو اس کا مطلب تو یہی ہوگا نا کہ یہ خود اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ڈسٹربنس ہو, تاکہ ہندوستان ایک بنیادی سوال ہے. جی جی, کیا ہندوستان پاکستان کو ایک سٹیبل پاکستان دیکھنا چاہتا ہے یا کمزور پاکستان دیکھنا چاہتا ہے؟ اگر وہ کمزور پاکستان دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے پاس تو ایک ریموٹ کنٹرول افغانستان بھی آ گیا ہے, بالکل ٹھیک, اور وہ افغانستان کو استعمال کرے گا اپنے ایجنڈے کے کانٹیکس میں. ٹھیک ہے نا, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اس بات کو ریئلائز کریں کہ اگر چائنا نے سی پیک کو لے کے چلنا ہے, امریکہ نے اپنے ریجنل کوآپریشن کو بڑھانا ہے, افغانستان کا ان کا کیونکہ ٹیررزم ان کا ایک بڑا کانٹیکس تھا, تو اس میں اگر وہ نئی اسٹریٹجی آؤٹ آف دا باکس جا کے چیزوں کو نہیں دیکھیں گے, افغان حکومت کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے, انڈین گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے, اور چاہے وہ اگر ہم سے غلطیاں ہیں تو ہمیں بھی اکاؤنٹیبل کریں, لیکن کریں تو صحیح نا, کچھ کر کے دکھائیں بڑی طاقتیں, تاکہ ہم افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی کو انشور کر سکیں. اچھا, ایک آپ نے امید کا اظہار کیا اپنی گفتگو کے دوران کہ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جی کہ نئی انتظامیہ, امریکی انتظامیہ آنے کے بعد ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ جی کہ جیسے پہلے بھی کہا ٹرمپ نے کہ جی کہ آپس کے معاملات کو طے کریں اور یہ مل جل کر رہے ہیں, اور جو ایشوز ہیں ان کو طے کریں, مل بیٹھ کر طے کریں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے یہ معاملات اس طرف جا سکتے ہیں, بات چیت چل سکتی ہے آگے؟ دیکھیں, ابھی ایک نئی ریسنٹلی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں جو اسمبلی جیتی ہے, 370 کے والے سے قرارداد منظور ہوئی, وہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. جیتنے کے بعد انہوں نے عبداللہ فیملی نے اور ان کی حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے, بالکل ایک بڑا دباؤ پڑے گا انٹرنیشنل کمیونٹی پہ کہ جس کو آپ نے لیجیٹمائز کیا تھا, وہاں کی الیکٹڈ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بلکہ وہ اس وقت آپ کو پتہ گورنر راج لگا کے ایک لیٹر لکھوایا گیا تھا. جی, تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کا کانٹیکس اب بدلنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ جو 370 35A کی باتیں ہیں یہ بھی, اور ویسے بھی جو ٹیررزم کے کانٹیکس میں اور جو مسئلے مسائل انڈیا پاکستان کو آ رہے ہیں اس کو ریزالو ہونا چاہیے. لیکن پھر وہی بات ہے, بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت پاکستان بہت پھنسا ہوا ہے, اور اگر ہم نے ان کے ساتھ ڈائلاگ کا راستہ نکالا تو پاکستان کو سپیس مل جائے گی, بریتھ مل جائے گی. ہم وہ نہیں دینا چاہتے, اس لیے ہم ڈائلاگ نہیں کر پا رہے. کبھی ہم کہتے ہیں جی ہم نے آپ کرکٹ نہیں کھیلنی, کبھی کہتے ہیں جی ہم نے ڈائلاگ نہیں کرنا, کبھی کہتے ہیں بات چیت نہیں ہونی. جو آئے تھے وزیر خارجہ شنگھائی کانفرنس میں, انہوں نے کہا جی میں تو صرف اس کانفرنس کے, جے شنکر, اس کانٹیکس سے ہٹ کے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے نہیں کیا, آپ نے دیکھا. تو انڈیا کا لہجہ اس وقت بہت سخت ہے. اس کی وجہ کیا ہے, بائیڈن انتظامیہ نے کسی قسم کا کوئی دباؤ انڈیا پہ نہیں ڈالا تھا, اور بلکہ پاکستان پہ دباؤ ڈالا کہ آپ بھارت کی ہیجمنی کو قبول کریں. بالکل ٹھیک بات ہے. بائیڈن کے مقابلے میں ٹرمپ نے ہندوستان میں بیٹھ کے یہ کہا کہ پاکستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور کشمیر پہ ثالثی کی بات کی, چاہے انہوں نے نہیں مانی لیکن انہوں نے یہ انیشیٹ تو لیا نا ڈونلڈ ٹرمپ نے. بالکل لیا, انہوں نے وہاں بیٹھ کے ان کے گھر میں بیٹھ کے یہ بات کی. بالکل ان کا یہ مسئلہ ریزالو کریں یار, اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے. یہ کیا آپ نے ڈیڈ لاک پیدا کیا ہوا ہے, اور بیٹھ کے بات کریں, ہم آپ کے ساتھ تھرڈ پلیئر کے طور پر. ویسے اگر اس کو آپ دیکھیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنا ہے, گھیرا ڈال کے رکھنا ہے, تنگ کر کے, پاکستان تو میرا خیال ہے, میری رائے ہے کہ پاکستان تو مشکلات سے نکل رہا ہے گریجولی, لیکن انڈیا اس وقت آپ دیکھیے اس کے ارد گرد دیکھیے, کوئی ایک ملک اس کے چاروں طرف کوئی ایسا نہیں ہم کہہ سکتے جو اس کے ساتھ ہو. سر اب آپ کا انڈیا سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. نہیں, میں مقابلے کی بات نہیں کر رہا, میں تو اپنے مقابلے پہنچ گیا نا انڈیا, وہ ایک بڑی طاقت کے طور پہ کھڑا ہے. اب اس کے تعلقات بنگلہ دیش سے خراب ہیں, نہیں سنیں, اس کے تعلقات بنگلہ دیش سے خراب ہیں, وہ اس کا انٹرنل مسئلہ وہ ٹھیک کرے گا. سری لنکا سے خراب ہیں, فلاں سے خراب ہے, وہ کرے گا. پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ اس پورے ریجنل کوریڈور کے اندر, وہ تو یہ کہتا ہے کہ جی کہ جناب یہ ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے, جو بھی اس کے ارد گرد جو بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک الگ بحث ہے. پاکستان کو اب اپنا راستہ نکالنا ہے. پاکستان بار بار ہندوستان کو انوائٹ کر رہا ہے دوستی کی طرف, آپ کی طرف. آپ کو پتہ ہے بار بار کہتا ہے کہ آگے بیٹھ کے بات چیت کرو, ڈائلاگ کرو. پاکستان نے ہمیشہ پازیٹیو جسچر دیا انڈیا پاکستان ریلیشن شپ میں. انفارچونیٹلی میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا سے اسپیس نہیں مل رہی. اب پاکستان کو انڈیا سے اسپیس لینے کے لیے چائنا اور امریکہ کے اوپر بیس کرنا پڑے گا کہ وہ ایک پریشر کو بلڈ کرے. کیونکہ دیکھیے پاکستان نے اگر اکنامکلی گرو کرنا ہے, آپ نے نیشنل سیکورٹی پالیسی کا ایک ڈاکومنٹ پڑھا ہوا ہے جو ڈاکٹر معید یوسف کے دور میں آیا تھا. اس میں 3 باتیں تھیں: جیو اکنامکس, جیو کنیکٹیویٹی اور جیو اسٹریٹجک.
کہ جب تک ہم ریجنل سطح کے اوپر اسٹیبل نہیں ہوں گے اکنامکلی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہمیں ریجنل معاملات کے ساتھ جس میں انڈیا بھی ہے ہمیں اپنے کام کو آگے لے کے چلنا. ہم نے کوریڈور والا کرتارپور والا معاملہ بھی شروع کیا, ہم ہر جگہ پہ انیشیٹ کر رہے ہیں لیکن انڈیا رسپانس نہیں دے رہا, جس کی وجہ سے کرائسس آیا ہوا ہے. اور پھر یہ بھی آپ یاد رکھیے پاکستان کی اکانومی کوئی ٹھیک نہیں ہو رہی, ایسے کسی بھی لوگوں کو ہم گمراہ نہ کریں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, ان 2.5 سالوں میں جہاں پیٹرول تھا وہیں پیٹرول کھڑا ہوا ہے, جہاں بجلی تھی وہیں کھڑی ہوئی ہے, جہاں گیس تھی وہیں کھڑی ہے, جہاں مہنگائی تھی وہیں کھڑی ہے. کیا زندگی میں انقلاب ہے؟ ابھی 100 روپے کلو لیکن اس سے پہلے جہاں پہ تھی وہاں پہ تو کھڑی نہیں رہی. میں آپ کو بتاتا ہوں, سنیں میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو جہاں پہ پہلے تھی وہاں پہ کھڑی نہیں رہی. مثلا عمران خان کے دور میں میں کسی دور کی بات نہیں کر رہا, میں کسی سیاسی حکومت کی دور کی بات نہیں کر رہا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ پچھلے 1 سال سے یہاں پہ کھڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رکی ہے. جو آپ کا ڈاؤن فال تھا وہاں پہ کوئی رکا. آپ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت آپ کے فارمزم آپ کچھ بھی کہہ لیں کہ قرضوں سے ہے. مجھے بتائیں ایک ایسا ملک جو اس وقت دنیا میں بھیک مانگ رہا ہے, پیسے مانگ رہا ہے نا ہر ایک سے جینے کے لیے, اس کے اندر شاہانہ اخراجات وزراء کے, بڑی بڑی مرسڈیز گاڑیاں. یہ دیکھیں میں اس کو کانٹیکٹ چیلنج کروں گا. یہ ایک بیانیہ ہے. نہیں بیانیہ نہیں ہے. ابھی آپ یہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں کتنے کروڑ کی گاڑی خریدی آپ نے؟ میں کہتا ہوں کہ وہ کتنے کروڑ جو ہے نا اس کی گاڑی کے, اس کے اوپر معیشت کے اوپر ٹوٹل بجٹس میں سے کتنے پیسے؟ یہ سوال ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے جو ابھی اورنگزیب صاحب کے سامنے جب امریکہ میں ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ جتنے شاہانہ ہوٹلوں میں آ کے یہاں ٹھہرتے ہیں اور جس تھارڈ بارٹ سے آتے ہیں, جتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں, آپ کو پتا آپ کرنے کیا آتے ہیں؟ ابھی آپ نے کہا پیسے مانگنے آتے ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا اپنے طور طریقے تو بدلے نا یار, اکانومی کے کیا کریں وہاں پہ, کیا کرنا چاہیے, کس کہاں پہ ٹھہرنا چاہیے؟ سر بات یہ ہے آپ اپنے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم کریں. یہ شاہانہ قسم کے اخراجات کے اوپر مبنی حکمرانی کا نظام, اس سے آپ اکنامکس ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو پھر میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ کر سکتے ہیں, میں نے کہا اس کو بہتر کر کے کر سکتے ہیں. کب کریں گے بہتر؟ 70 سال تو ہو گئے بہتر کرتے کرتے. آپ کے ایوان وزیر اعلیٰ ہاؤس, آپ کے گورنر ہاؤس, آپ کے چیف منسٹر ہاؤس, ابھی آپ نے 34 جج بھرتی کر لیے. آپ کو پتا ہے جج کتنے کا پڑتا ہے؟ کتنے کا؟ 16 لاکھ کا پڑتا ہے. 16 لاکھ کی تو صرف پینشن ہے, اور اس کی جو دیگر مرات ہیں وہ بھی شامل کریں. اور حالت یہ ہے کہ 6,000 7,000 کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, پھر بھی ختم نہیں ہونے. آپ کو تو کیا کرنا چاہیے؟ کیس بڑھتے رہنے چاہیے. سر دیکھیں سیاسی فیصلے کر رہے ہیں نا, میں یہی بات آپ سے سیاسی فیصلے کر رہے ہیں نا. یہ جو ججز کی تعداد جو بڑی ہے یہ اس لیے نہیں بڑی کہ ہم نے مقدمے ختم کرنے ہیں, اس لیے بڑی ہے کہ اپنے حمایتی ججز کی تعداد کو بڑھانا ہے. میں کہتا ہوں آپ کی سوچ ہے نا, یہ میں کہتا ہوں کہ نہیں اس لیے بڑی ہے کہ یہ جناب کیسز بہت زیادہ ہو گئے تھے, یہ ان کو نپٹانا چاہیے. کس نے کہا تھا؟ میں ویسے پوچھ رہا ہوں کس نے انالیسس کیا کہ کیسز بڑھ رہے ہیں؟ تو وہ ڈیٹا سامنے موجود ہے. آپ کے 70,000 مجھے کوئی دنیا کا جمہوری ملک بتائیں جہاں اس طرح سے لیجسلیشن ہوتی ہے جیسے انہوں نے کیا ہے, جیسے لیجسلیشن انہوں نے کی ہے. آپ مجھے دنیا کو حکومت بتائیں. نہیں, آپ کے پاکستان کے اندر ہی ایک دن کے اندر 50 قانون پاس ہوئے نا. وہ بھی غلط ہے, پچھلے حکومت میں ہوا یہ بھی غلط ہے. کمپیریزن کرتے ہیں تو سارا کرنا چاہیے. کمپیریزن یہ کرے نا, غلط چیز ہو رہی ہے. پاکستان ایک غلط ٹریک کے اوپر اپنے آپ کو لے کے چل رہا ہے پولیٹیکلی, اکنامکلی. یہ ٹھیک نہیں ہے. تو کیسے ٹھیک ہونا؟ اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو فیصلہ سازی ہے اس میں اسٹرکچرل ریفارمز کریں. اسٹرکچرل ریفارم آپ کر نہیں رہے. نہیں, ان ریفارمز کے اوپر بھی ہم کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے. اچھا چلے, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. ناظرین ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم ملک کی معیشت کے اوپر بات کر رہے تھے. سلمان عابد صاحب کی اپنی ایک رائے ہے, میری ایک اپنی رائے ہے, آپ کی اپنی رائے ہوگی, لیکن ہم ان حقائق کے اوپر تو بات کر سکتے ہیں نا, کہ ہم ان کے اوپر ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ خرابیاں کہاں پہ اور ان کو بہتر کیسے ہونا ہے, اور کیا کچھ چیزیں واقعی بہتر ہو رہی ہیں یا ایک آرٹیفیشل ہے سارا. ان کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. تو آئیے سلمان عابد صاحب سے کہتے ہیں کہ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں. جی دیکھیں جی, شبر زیدی صاحب کا ایک انٹرویو پڑا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے عمران خان کے دور کے اندر انہوں نے 5 بنیادی واقعات بتائے ہیں کہ جب میں نے ریفارمز کرنے کی کوشش کی تو ایک طرف شاہ محمود قریشی کی قیادت میں علاقہ جنوبی پنجاب کے لوگ آ گئے, ایگریکلچر ٹیکس لگانے نہیں دیا. ٹھیک ہے. دوسری طرف اسد کیسر کے لوگ آ گئے, انہوں نے تمباکو پہ ٹیکس لگانے نہیں دیا. تیسری طرف ڈیفنس کے لوگ آ گئے, انہوں نے وہاں پہ پراپرٹی پہ ٹیکس لگانے نہیں دیا. چوتھے آ گئے انڈسٹری فیصل آباد کی, انہوں نے ٹیکس لگانے نہیں دیا. اور اس میں ایک پارٹی شامل نہیں تھی. اس وقت حکومت تھی نا, وہ پی ٹی آئی لیڈ کر رہی تھی, کمپرومائز کیا نا انہوں نے. ساری پارٹیوں کے نمائندے مل کر گئے, انہوں نے کہا ہم پہ ٹیکس نہیں لگے گا, جو مرضی کر لیں. تو شبر زیدی صاحب باہر آ گئے, انہوں نے کہا پھر میں کیا کروں, ٹیکس کیا لگاؤں. عمران خان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا یار یہی تو لوگ ہمیں پارٹیوں کو فنڈ دیتے ہیں, کیا کریں ہم. اب یہ مجھے بتائیں کہ میں سن لیتا ہوں, آپ نے کیا کیا. آپ نے کمزور آدمی پر, تنخواہ دار طبقے کے اوپر
ٹیکس لگا کر اس کو مفلوج کر دیا ہے، اور جن پہ ٹیکس لگانا چاہیے تھا وہاں آپ ان کے اوپر نہیں لگا، وہاں آپ نے ٹیکس نہیں لگایا۔ اچھا یہی بات ہے نا اصل میں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ جو ٹیکس پیئر جو اس وقت سیلریڈ پرسن کے اوپر ٹیکس لگایا گیا وہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور جتنا لگایا گیا وہ اس سے بھی بڑی زیادتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو بنتا ہے جو ایک جائزہ وہ لگائیں، ضرور لگائیں، لیکن جن کے اوپر لگانا چاہیے تھا ان کے اوپر نہیں لگایا گیا. اس کی وجہ آپ نے خود بیان کر دی کہ جو سارے گروپس بن کے آ گئے. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جی اس وقت فرض کریں آپ کا زرعی ٹیکس لگانے کا فیصلہ ہو گیا نا، اعلان کر دیا گیا کہ صوبے ٹیکس لگائیں، زرعی ٹیکس، اور اس کی شرح بھی بتا دی گئی. وہ نیکسٹ میرا خیال ہے 2025 سے 2025 حکومتیں لگائیں گی نا. ہم بھی ادھر ہیں، آپ بھی ادھر ہیں. اچھا دوسری بات، 70 سال سے یہ لالی پاپ سن رہا ہوں. کیا چیز؟ پہلی ایگریکلچر ٹیکس کسی نے یہ بات بھی نہیں کی. یہ بات جس نے کی ہر بندے نے آ کے حکومت میں آ کے سب نے کہا کہ ایگریکلچر ٹیکس لگے گا. جس وقت نہیں لگایا گیا نا، اس لیے نہیں لگائی. سن لیں کیوں نہیں لگائی؟ خود ہی تو بیٹھے ہوئے زمیندار. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں. یہ ایک اور بات ہے کہ جی اندر کون بیٹھا. اندر کیا ہم کہیں جاپان سے بندے لا کے تو نہیں بٹھا سکتے، اسی کمیونٹی سے آنے ہیں نا بندے. ان میں کوئی ہوگا زمیندار ہوگا، اس میں کوئی تاجر ہوگا، اس میں کوئی بزنس مین ہوگا جس کے پاس پیسے ہیں، کیونکہ ہمارا تو سسٹم ایک ایسا بن گیا نا. عمر فاروق کی آپ نے مثال سنی بھی ہے نا. حضرت عمر فاروق کی مثال ہے نا. فرمائیں. آپ یا سیاست کر لیں یا کاروبار کر لیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں معاملات یہ ہے کہ آپ کو اپنے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. یہاں پہ ضرور ہمیں وہ سامنے رکھ کے کہ الیکشن کون لڑ سکتا ہے، یا تو اس کا سسٹم کو پورے کو چینج کرے نا یہاں پہ کہ یہاں پہ جو جس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے گا. آپ نے کاروبار چھوڑ دینا ہے، سیاست میں جس نے آنا ہے. یہ بات کہنے کی حد تک بڑی خوبصورت ہے اور بیان کرنے کی حد تک بڑی خوبصورت، لیکن بات صرف میری بات سن لینا. بات سن لیں 50 سال سیاست کریں. سوال یہ ہے کہ وہ حکومت میں آ کے ان کے کاروبار کا ایکسپینشن کیسے ہوتی ہے. میں یہی آپ سے کہنے لگا تھا کہ یہ دیکھیں اس کا اصول یہ ہے کہ جی کہ جو کاروبار کرتا ہے، اب ٹرمپ کاروبار بند کر دیا اس نے صدر بن کے، اس کے کیا اثاثے نہیں بڑھے. لیکن کیا بات یہی کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں اس میں احتساب، جو احتساب ہے یہاں پہ جس کا احتساب آپ کرتے ہیں، جس کا بھی آپ کریں گے، وہ کہتے ہیں جی میرے خلاف یہ سیاسی مقدمات ہیں، چاہے اس نے کی ہو یا نہ کی ہو. ہمیں یہ بات یہ کرنی چاہیے کہ جی کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے. سوال میرا وہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں پرائم منسٹر جس کو بنایا آپ نے، ہاں ٹھیک ہے، اس کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس تھا. ٹھیک ہے، صبح نیب کچھ فیصلہ کرنے لگی تھی، آپ نے اس کو صبح پرائم منسٹر بنا دیا. آپ نے پوچھا آپ کے اداروں نے، آپ کی جڑی یہی نیب تھی نا، یہ اس وقت نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اور زرداری کو اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو رگڑ رہی تھی. آج پی ٹی آئی کو رگڑ رہی ہے. یہ نیب کیا چیز ہے؟ کوئی گھر کی رکھے نا کسی کی؟ نہیں، جو آئے گی حکومت اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے. میں یہی آپ سے دیکھیں بات یہ ہے جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ اس کو ہم بطور بحث کریں گے نا تو وہ ٹھیک ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اصلاحات ہونی چاہیے نا. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں اصلاحات کس نے کرنی ہے اس وقت. اس سال اگر آپ کی جو فائلر ہے، مطلب سپوز میں ایک پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں، اگر آپ کے ڈبل ہو جاتے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں، ڈبل سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اچھی ڈیولپمنٹ ہے، کچھ ہوا نا. لیکن سنیں نا میری بات سن لینا. اب آپ نے جو بات کی، چونکہ سارا آپ نے جو بعد میں بیانیہ کیا، اس پہ میں کہہ رہا ہوں نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ کی سٹاک مارکیٹ اس وقت 93,000 کو کراس کر جاتی ہے پوائنٹس کو، اور یہ 60,000 سے چلتی ہے تقریباً، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو لاجک، کچھ نہ کچھ وجہ تو ہوگی. نمبر 1. نمبر 3، تیسری بات سن لیں ایک منٹ. تیسری بات یہ، اگر ہمارے جو ریزروز ہیں، جو فارن ریزروز ہیں، $3 ارب سے اگر $14 ارب پہ پہنچ جاتے ہیں یا $15 ارب پہ پہنچ جاتے ہیں. نمبر 5، اگر آپ کے ساتھ ایم او یوز ہوتے ہیں انویسٹمنٹ کے مختلف ممالک کی طرف سے، چاہے ایم او یوز ہوتے ہیں، کچھ کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ رشیا کی طرف سے ہو، چاہے وہ آپ کے ترکی کی طرف سے ہو، چائنا کی طرف سے ہو، سعودیہ کی طرف سے ہو، یو اے ای کی طرف سے ہو، کسی کی طرف سے بھی ہو، یعنی اس کو آپ نے میٹیریلائز آپ کے انتظامی اداروں نے کرنا ہے نا، حکومت نے کرنا ہے یہ آگے چل کے. لیکن ایک امید تو بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے. میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا تھا کہ کیا ہے، میں آپ کو یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جی ڈی پی کا ذکر کیا. کیا جی ڈی پی ہماری کو بہتری ہوئی ہے پچھلے 2 سال کے مقابلے میں؟ جی 2000 میں ہم نے دنیا سے کمٹمنٹ کی کہ ہم اپنی جی ڈی پی کا 4% جو ہے نا تعلیم پہ خرچ کریں گے اور صحت پہ خرچ کریں گے. اب سن لیں میں سن رہا ہوں آپ کی بات. اب 2024 ہے. ہاں ٹھیک ہے. کتنا خرچ کریں؟ نہیں کیا 1.9. نہیں کیا 1.9. ماں بالکل 2% وہ کہتے ہیں، لیکن چلے آپ مجھے جی ڈی پی کی مداری کھیل سکھائیں جو اسحاق ڈار صاحب سمجھاتے ہیں ہمیں، مجھے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں میں تو وہ بات نہیں کر رہا، ویسے بتا رہا ہوں. یہ جو ہمیں اوپر والے لوگ سمجھاتے ہیں نا اکانومی کو بڑے زبردست فلوریشن نمبر آ گئے ہیں جی، فلاں آ گئے ہیں جی، دیکھیں کہاں جا رہی ہے، وہ فلاں جا رہی ہے. بھائی بات یہ ہے عام آدمی کی زندگی میں آپ ریلیف دے رہے ہیں
یا اس کی کمر پہ ایسے گلے میں لگا کے پھندا لگا رہے ہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور ریاستی نظام، حکومتی نظام نہیں، اس کے ذمہ دار، میری رائے جو ہے، میری رائے میں اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں لیکن دے نہیں رہے۔ تو کس نے لینے ٹیکس؟ ٹھیک ہے، جب اسٹیٹ لینے کی بات کرتی ہے تو ہم حمایت کرتے ہیں ان کی ہڑتالوں کی۔ اب آپ مجھے بتائیں، بطور سیاسی جماعت جب تک تمام جماعتیں ہیں، جب تک آپ تمام نے کیا کام سیاسی، کیا ہے سر، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے تو پرائیویٹ ویگن لگانی ہے، ٹھیک ہے، بچوں کو پڑھانا ہے تو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانا ہے، سیکیورٹی گارڈ رکھنا ہے تو پرائیویٹ لینا ہے، ہر چیز تو آپ نے پرائیویٹائز کر دی ہے۔ تو اسٹیٹ مجھ سے کس بات کا ٹیکس مانگتی ہے؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اف آئی ایم اے پاکستانی سٹیزن، وائی آئی ایم پیئنگ دا ٹیکس؟ مجھے کیا دے رہی ہے اسٹیٹ؟ یہ جو بات آپ نے جو پوائنٹس گنائے ہیں، یہ باقی دنیا کے ملکوں میں بھی ایسے دنیا میں آپ کو پتا ہے یہ جو اپنا اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، کیا دیتے ہیں وہ اپنے سٹیزنز کو؟ کیا ہیلتھ الاؤنس دیتے ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ چونکہ آپ کا نالج مجھ سے زیادہ ہے اس حوالے سے، میں ویسے آپ سے ہمیں ایک سوال چیلنج کرنا چاہیے، ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، وہاں پہ ٹیکس کی ریشو کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ کتنی ہے؟ میں کہتا ہوں 80% لگا لیں چلے۔ کیوں دیتے ہیں لوگ؟ نہیں سنیں، دیتے کیوں ہیں لوگ؟ اس لیے کہ ان کو ٹرسٹ اسٹیٹ پہ اعتبار ہوتا ہے کہ اسٹیٹ ہمیں ڈیلیور دے کے لیتے ہیں نا، دے کے لیتے ہیں نا، تو آپ دے رہے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں پہلے دیں، بھائی وہ کہاں سے دیں، مانگ کے دیں ہیں نا۔ میری بات بتائیں، آپ ایک تنخواہ دار ملازم ہو، آپ کو ماچس کی ڈبی بھی خریدنے جائیں گے تو آپ سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، ملے گا، اس لیے کہ جو ٹیکس دے سکتے ہیں وہ ٹیکس نہیں دے رہے۔ جو آپ ٹیکس دے رہے ہیں آپ کو کیا مل رہا ہے اسٹیٹ کی طرف سے؟ میں تو سوال یہ اٹھا رہا ہوں، میں آپ سے جو نہیں دے رہا اس کو تو چھوڑیں، جو دے رہا ہے اس کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ میں کیا دے رہا ہوں؟ نہیں حکومت آپ کو کیا دے رہی ہے؟ میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے بڑے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن معاملہ میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، اس لیے میں سوال یہ اس لیے کر رہا ہوں، بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم جو دے رہے ہیں نا وہ بہت تھوڑا ہے۔ سر میری بات سنیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جی بتائیے۔ آپ میڈیا کے آدمی ہیں، میں بھی میڈیا کا آدمی ہوں، ہمارے اداروں میں تنخواہ کتنی ہے لوگوں کی پتہ آپ کو؟ بہت کم ہے۔ تو کیا آپ نہیں سنیں نا، 25,000 30,000 یہ کیمرہ مینوں کو دے کر ان کو 15,000 کے بجلی کے بل بھیجیں اور کہیں جی یہ ٹیکس نہیں پے کرتے؟ یار کیا مذاق بتا رہی ہے؟ ان کے ٹیکس کی بات دیکھیں نا آپ، نہیں آپ مذاق ہے سر، یہ مذاق ہے، ماہر معاشیات ہیں سر، میری بات سنیں، یہ مذاق ہے کہ 25,000 کی تنخواہ کو 12,000 روپے ایک بات آپ سے کی نا، ایک بات میں نے پوچھی، میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی کتنا ہے؟ کم ہے، بہت لو ہے ہمارے تو۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگ اسٹیٹ پہ اعتبار نہیں کرتے۔ نہیں، اسٹیٹ کے اعتبار ہم ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے۔ اور سر میں اس لیے ٹیکس دوں کہ پہلے آپ اسپیکر کو 5 کروڑ کی 4 کروڑ کی گاڑی لے کے دیں۔ ایک گاڑی کو آپ سر ایک گاڑی یہاں تمام ڈی پی اوز کو، تمام بھائی اس کا احتساب کریں، لیکن میں اپنی ذمہ داری تو پوری کروں نا۔ میں تو سوال اٹھا رہا ہوں، آپ سوال ہی نہیں سن رہے۔ آپ کو میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ پاکستان کا جو لگژری گورننس کا ماڈل ہے دنیا کے کسی ملک میں ہے تو بتائیے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ چلے میں بات کرتا ہوں کہ کس کے پیسوں پہ ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کس کے پیسوں پہ ہو رہا ہے؟ ہمارے پیسوں پہ، ایسے ہی ہے، یہ غلط ہے نا۔ میں صرف آپ سے یہ جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ جو لگژری جو سٹائل ہے حکومت کا یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف یہ بھی جائز بات ہے کہ جو لوگ ٹیکس دے سکتے ہیں ان کو دینا چاہیے اسٹیٹ سے مانگنے کے لیے، لیکن نہیں دیا جا رہا۔ سر اس لیے نہیں دے رہے نا، میں آپ کو پھر میں سوال پوچھ رہا ہوں، جو دے رہے ہیں وہی رونا رو رہے ہیں کہ یار جتنا میں دے رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں، جتنا مل رہا ہے ہمارے یہاں لوگ اب ٹیکس چھپا رہے ہیں، اپنی پراپرٹیز کو چھپاتے ہیں۔ سے کیوں منگوانا پڑتے ہیں؟ کیوں لوگوں سے مانگنا پڑتے ہیں؟ کن سے؟ دوسرے ملکوں سے قرضے کیوں لینا پڑتے ہیں؟ نہیں، یہ بات کس کے لیے؟ میرا خیال ہے اسٹیٹ کو چلانے کے لیے، چاہے اس میں اسٹیٹ کو چلانے کے لیے آپ نے سنے نا، اسٹیٹ کو چلانے کے لیے تعلیم پہ پیسے لیتے ہیں اور کمیشن پہ کمیشن کھا رہے ہیں سارے کے سارے بیٹھ کے یہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر، میگا پروجیکٹس کے اندر۔ یہ ایک دوسرا بیانیہ کیسے بیانیہ یار؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے پاکستان میں ڈیولپمنٹ، یہ جو فیروز پور روڈ ہے جس پہ آپ پھرتے ہیں، آپ کو پتا ہے پچھلی شہباز شریف صاحب کے دور میں 6 دفعہ ٹوٹی تھی؟ پتا ہے نا آپ کو، سب کو پتا ہے نا؟ میرے علم میں نہیں ہے ایسی بات، پہلے جس وقت یہ میٹرو بنانی تھی، یہ میٹرو بس والی، اس سے پہلے سڑک بنائی گئی پوری کی پوری وہ وہاں تک، پھر توڑی گئی کیونکہ میٹرو بنانی تھی۔ سر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اب یہ آپ مجھے بتائیں چلیں، کیا ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے؟ یہ سموک جو آپ کو آ رہی ہے، آپ نے شہروں کی ترقی برباد کر کے رکھ دی ہے، پتا ہے آپ کو؟ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں ہم بڑی ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں، حالت یہ ہے کہ دنیا کے ورسٹ ترین سٹیز میں اس وقت دیکھیں میری بات سنیں، ہم اس کو بنیاد بنا کے جب بات کرتے ہیں نا، دیکھیں اس وقت یا تو نمبر 1 پہ دلی ہوتا ہے یا لاہور ہوتا ہے، دو ہی ہوتے ہیں نا، میری بات سن لینا، یا پھر تیسرے نمبر پہ ایک بیجنگ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ یہ تو دنیا کے جو بڑی معیشت ہے وہاں بھی بڑی معیشت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں کیا ہے۔ آپ بڑے شہروں کو اتنا زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ نئے شہر آباد نہیں کر رہے،
ہاں یہ لاہور شہر جو ہے نا پلاننگ کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، ہمیں پرابلم تھوڑی سی اور پرابلم ہے نا اس طرح کی چلیے، مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ہم اس پہ بات کر سکتے تھے. تھینک یو ویری مچ، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بہت آپ سے گفتگو کر کے بہت کچھ مجھے بھی ذاتی طور پر بڑا جی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ. تو ناظرین، آپ نے سلمان عابد صاحب کی گفتگو سنی. ہماری گفتگو کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہم اس گفتگو سے مختلف پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں نا، ہر بندے کا اپنا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن اس میں سے مثبت چیزیں نکالیں، ہم ان کا حل نکالیں. یہ سب کچھ ہم پاکستان کے لیے گفتگو کر رہے تھے، آپ کے لیے گفتگو کر رہے تھے. آپ خود تجزیہ کیجئے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.